تو جس نے اللہ کو دیکھا بھی ہے، جس نے اللہ کو دیکھا بھی ہے، جس نے اللہ سے گفتگو بھی کی ہے، جس نے اللہ تعالیٰ کی تجلیات کو دیکھا ہے، جس نے اللہ کی ذات اور صفات کا مشاہدہ کیا ہے، اور جس کی شان کیا ہے؟ اس کی شان یہ یبیت ربی یطعمنی و یسقینی، کہ میں تو اپنے رب کے پاس راتیں گزارتا ہوں، وہ مجھے کھلاتا بھی ہے اور مجھے پلاتا بھی ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میرا اپنے رب کے ساتھ جو رشتہ ناتا ہے کہ میں نے نہ سحری کی ہو نہ افطاری کی ہو، روزہ رکھا سحری نہیں کی، افطار کا ٹائم آ گیا افطاری نہیں کی، پھر ساری رات کچھ کھایا، اگلا دن آ گیا سحری والا نہیں کچھ کھایا، پھر روزہ، پھر اگلا دن آ گیا افطاری والا کچھ نہیں کھایا، 2 روزے ہو گئے، پھر ساری رات کچھ نہیں کھایا، پھر تیسرا دن آ گیا تیسری سحری کچھ نہیں کھایا، پھر روزہ، تیسرا روزہ مکمل ہوا، پھر چوتھی سحری کچھ نہیں کھایا، ساری رات بھی کچھ نہیں کھایا، صبح روزہ رکھا، شام کو افطاری کا ٹائم میں کچھ نہیں کھایا، 8 دن مسلسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا۔ اور زندگی کے معمولات میں یہ نہیں ہے کہ آپ ویلے ہو کے بیٹھ کے کہ میرے بھوک بہت ہے تو میں کام کی کرنا، ایک لمحے کے لیے بھی میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ضعف، کمزوری یا کوئی معمولات میں کمی نہیں کی۔ صحابہ نے دیکھا حضور بھی روزے رکھ رہے، انہوں نے بھی رکھنا شروع کر دیے، 2 دن میں رنگ پیلے پڑ گئے۔ اللہ اکبر! میں کیا ہو گیا تمہیں؟ کہ حضور ہم نے روزوں میں مثال رکھے۔ کہا کیوں؟ حضور آپ رکھتے ایکم مثلی، اللہ اکبر اللہ اکبر، جو میرے طرح کون ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں تو گل سنا دیتا سمجھانے کے لیے، یہ جو تیمور لنگ ہے نا خلیفہ تھا، مولانا سعد الدین تفتازانی ایک بہت بڑے عالم، مولانا جانتے ہیں وہ شرح قائد والے، توضیح تلوی والے، بہت بڑے عالم، تیمور لنگ کے ساتھ جا رہے تھے تو کسی جگہ پر پڑاؤ کیا، اس کمرے میں ٹھہرے، زلزلہ آ گیا، تیمور لنگ آرام سے بیٹھا ہوا، مولانا سعد الدین تفتازانی کبھی ادھر جاتے کبھی ادھر جاتے، کبھی انہیں کہا مول صاحب تمہیں بڑی موت دی خوف ہے، میں بھی دیتے۔ انہوں نے پتہ کیا کہا؟ سونے کے پانی سے لکھو۔ میں نے کہا تیمورا تو جاہل ہے، تو مر گیا، تیری جگہ کوئی اور آ جائے گا، سعد الدین مر گئے، اتنی جلدی سعد الدین ماں نے جمنا نہیں۔ تو میں کو عام بندہ تھوڑی، میں عالم ہوں، میں حافظ ہوں، میں قاری ہوں، میں قرآن کا ماہر ہوں، میں فقہ کا ماہر ہوں، میں حدیث کا ماہر ہوں، میں تفسیر کا ماہر ہوں، میرے پاس فلسفہ ہے، میرے پاس منطق ہے، میرے پاس نحو ہے، میرے پاس صرف ہے، میرے پاس بلاغت ہے، علم معنی ہے، علم بیان ہے میرے پاس۔ جناب میں علم مناظرہ کا پڑھا ہوا ہوں، علم مناظرہ کو میں جانتا ہوں، میں جناب سارے علم الکلام میں نے پڑھا ہے، علم اصول فقہ پڑھا ہے، اصول تفسیر پڑھا ہے، اصول حدیث پڑھا ہے، اتنے سارے علم میں پڑھے ہی نہیں، میں نے اس پر کتابیں بھی لکھی ہیں، اور تو کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں، مر جائے۔ کہا مجھے اللہ نے وہ منصب عطا فرمایا ہے کہ میں اگر مرا نا تو بڑا نقصان ہوگا امت مصطفیٰ کا، تو مرا تو تیری جگہ کوئی اور آ جائے گا۔ فرمایا میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس طرح میرے رب کی معرفت حاصل کی ہے، جس طرح رب کو جانا پہچانا ہے، اور اس معرفت اور اس پہچان کے بعد رسول اللہ نے بتایا ابو بکر لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جب رسول اللہ نے دیکھا کہ یہ نیچے دیکھیں گے تو ہم نظر آ جائیں گے، میرے آقا دیکھ رہے تھے کہ فرشتوں نے سنگیاں جو پڑھے ابو بکر کو نہیں نظر آ رہا تھا، فرشتوں نے پکڑا ادھر تو ادھر نہیں نیچے دیکھ سکتے، ادھر سے پکڑا ہو کسی کو نیچے دیکھ ہی نہیں سکتا، اور یہ وہی بتا سکتا ہے جس کو
نظر آ رہا ہو کہ یہاں سے بندے پکڑے ہوئے، سبحان اللہ، جس کو نظر آ رہا ہو کہ یہاں سے بندوں کے وہ جو تون کو وال پڑ جائے تو کیا ڈالتے تھے وہ جو کالر، اور فرشتوں نے کالر لگائے ہوئے تھے، اور ابو بکر صدیق کو نظر نہیں آیا، کہا حضور سامنے نیچے دیکھے ہم نظر آ جائیں گے، حضور نے فرمایا غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کیا چیز ہے، جناب نے کلمہ پڑھا ہوا، پڑھے گا یہ اتنی بڑی دولت ہے آپ کے پاس، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ جب بندہ یہ پڑھ لیتا ہے تو دوزخ میں ہمیشہ نہیں رہے گا، جنت میں جائے گا۔ آج یہ بچہ، اس کا سبق ہے مسند امام اعظم، تو آج ہم پڑھ رہے تھے وحشی کے بارے میں کہ وحشی نے رسول اللہ کو پیغام بھیجا کہ جنہوں نے امیر حمزہ کو قتل کیا کہ حضور میرے دل میں اسلام آ گیا ہے تو مجھے کوئی ایسی بات بتائیں کہ میں کلمہ پڑھوں۔ حضور علیہ السلام اس کی طرف لکھ کے بھیجا کہ اگر تو ایمان لے آئے گا، شرک نہیں کرے گا تو اللہ تجھے بخش دے گا۔ میں نے کہا قرآن کوئی آیت بتائیں نا، ان 3 آیات رسول پاک نے بار بار اس کو لکھ کے بھیجی۔ پہلی دفعہ لکھ کے بھیجی کہ الا من تاب و آمن و عمل صالح، شرک کیا، ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق، اور ولا یقتلون النفس التی، اور پھر اس میں ہے زنا کا، ولا یزنین، گناہ زنا نہ کیا ہو، ولا یشربن الخمر، شراب نہ پی ہو۔ اس نے کہا شراب بھی پی ہے، زنا بھی کیا ہے، بندے بھی مارے، تو میری بخشش کا کوئی مجھے دے نا، کوئی ثبوت تو دے، میں کلمہ پڑھوں کس بنیاد پر پڑھوں جی؟ حضور نے فرمایا الا من تاب و آمن و عمل صالح۔ اس نے کہا جناب یہ شرط ہے، اگر کوئی چیز میں سے نہ پائی گئی توبہ صحیح نہ ہوئی، اسی میں کلمہ پڑھ لوں، میں کلمہ پڑھ لیا تو اللہ نے کہا توبہ اسرا کرے تو اسرا کی تھی، الا من تاب و آمن و عمل صالح، 3 چیزیں ہیں، توبہ کرنی ہے، ایمان لے آنا ہے، عمل صالح کرنے ہیں۔ اگر میرے عمل صالح میں کوئی خرابی ہوگی تو میں تو پکڑا جاؤں گا، میں کلمہ اس طرح نہیں پڑھنا کہ مجھے کوئی گارنٹی دے۔ فرمایا حضور نے لکھ کے دیا، آپ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر، ان اللہ لا یشرک بہ، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، حالانکہ اس نے ابھی پڑھ کے آیا تو مجھے گناہ دے سکتا ہے، یہ لقمہ دے سکتا ہے، اور میں اللہ شرک نہیں بخشے گا، اس کے علاوہ جس کو چاہے گا بخش دے گا۔ اس نے کہا جناب یہ آیت بھی میرا کام پورا نہیں کر رہی کہ اللہ چاہے گا تو بخش دے، مجھے اللہ نے چاہے نہ مجھے بخشنا، تو پھر یہ گارنٹی تو دے کہ اللہ چاہے گا کہ مجھے بخش دے گا، تو اس طرح کی گارنٹی دے میں کلمہ پڑھوں۔ میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ اس نے کہا ہون صحیح سوادی آیت آئی، ہون کلمہ پڑھا دے کہ اللہ سے مایوس ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سب کے گناہ، سارے گناہ معاف کر دے گا۔ اب یہ آیت آئی ہے، اب مجھے کلمہ پڑھ لینا چاہیے۔ کلمہ پڑھ لی، اس نے کہا حضور کلمہ تو پڑھ لیا ہے، اب میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہتا۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں تیرا چہرہ دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتا کہ تو میرے چچا کا قاتل ہے، ایسا نہ ہو کہ تو پھر میرے سامنے آئے اور مجھے اپنا چچا یاد آ جائے کہ تو میرے چچا کا، امیر حمزہ کا قاتل ہے، اور میں تو میرے سامنے نہیں ہے۔ اس نے کہا بس گئے، کلمہ بھی پڑھ لیا، اب رسول اللہ کے سامنے بھی نہیں جا سکتے تو کیا کریں۔ اس نے مسلمہ کذاب نے خط لکھا رسول پاک، بات پھر لمبی ہو جائے گی۔ اس نے خط لکھا کہ میں بھی نبی ہوں اور آپ بھی نبی ہیں، شہر والے علاقے آپ رکھ لیں، پنڈا والے مجھے دے دیں، یا عرب کا آدھا حصہ آپ کا اور آدھا میرا، جی اس طرح کی اس نے بات کی۔ اس نے فرمایا اگر یہ جو سفیر آئے نا، اگر یہ سفیروں کو قتل کرنا جائز ہوتا تو میں ان کی بوٹی بوٹی کر دیتا،
لیکن میرا اسلام سفیروں کو قتل کرنے کی اجازت نہیں. ان کا دوڑ جائے دفعہ ہو جاؤ نکل جاؤ چل گئے. وحشی کہتا اس دن میں پھر نیت کر کہ میں نے بڑا گناہ کیا ہے، حضرت امیر حمزہ کو قتل کیا ہے، تو مجھے اگر موقع ملا تو میں وحشی کو قتل کروں اور اس کو مسیلمہ کذاب کو قتل کروں. پھر وہ ان کے علاقے میں چلا گیا، موقع ڈھونڈتا رہا، تاک لگا کے بیٹھے رہا، قابو نہیں آیا. وہ بڑا کمینہ تھا، وہ مسیلمہ کذاب بہت کمینہ آدمی تھا، شاطر تھا. چھپ کے بیٹھا رہا، باہر نکلا تو انہوں پتا کہ باہر نکلا تو کو محمد عربی کا غلام آج دار ختم نبوت نعرہ لا کے پڑکا دے گا مجھے، من سب نبی فقتلو ہو جائے گا. باہر نکل گیا. جب جنگ ہوئی پھر بھی وہ باہر نہیں نکلتا تھا. وحشی جو ہے اسی انتظار میں بیٹھا تھا کسی طرح قابو. اس برشی کا اتنی سی برشی ہوتی ہے، اتنی بتری ٹائبر جس طرح درخت کا پتا ہوتا ہے، وہ پکڑی ایسے ماری جی، اس کے ادھر سے گئی اور ادھر سے نکل کے. تو وحشی نے کہا امیر حمزہ کا قتل کیا، میں نے بڑا جرم کیا، اور مسیلمہ کذاب کو قتل کیا، یہ بھی بڑا ہی کام میں نے کیا، شاید اس وجہ سے اللہ میرا وہ گناہ معاف فرمائے.